الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ جو دعوت ہے، جو محنت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائیں. ہر نبی نے آ کر کے دین کی محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اللہ کے بندوں کو کروایا. انبیاء علیہ السلام باضابطہ صفات سے مزین ہوا کرتے ہیں. پہلے سے ان کو اللہ تبارک و تعالی وہ سارے صفات جو دین کی محنت کے لیے لگتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی دے کر کے ہی دنیا کے اندر میں بھیجا کرتے ہیں. ان کے اندر میں صبر، ان کے اندر میں زہد، ان کے اندر میں تقوی، ان کے اندر میں عاجزی، ان کے دل سب کے لیے پیار محبت کرنے والے، یہ سارے صفات کے ساتھ مزین کر کے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر بھیجا اور انہوں نے محنتیں کی، اللہ کی دین کی دعوت دی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دعوت کی محنت تو ملی، لیکن چونکہ سارے دنیا کے قطب اور ابدال مل کر کے ایک تبع تابعی کے پیر کی دھول کی برابری نہیں کر سکتے. جس نے تابعی کو دیکھا، سارے تبع تابعی مل کر کے ایک تابعی کے پیر کی دھول کی برابری نہیں کر سکتے. اور سارے کے سارے تابعی جتنے دنیا کے اندر میں آئے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا، ان کو تابعی کہتے ہیں. سارے تابعی مل کر کے ایک صحابی کے پیر کے دھول کی برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ کا مقام کیا؟ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم رضوان، میں ان سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. انہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے. اب سارے صحابہ جتنے آئے
وہ سب صحابہ مل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری نہیں کر سکتے. حضرت ابو بکر کسی ایک نبی کی، چاہے وہ ایک دن کے لیے نبی بن کر کے دنیا میں کیوں نہ آیا ہو، اس نبی کی برابری نہیں کر سکتے، اور سارے انبیاء مل کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتے. انبیاء تو معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قوموں کے مقابلے میں پیدائشی طور پر بہت اونچا بنایا ہوا ہے. جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا، اس امت کے اندر کا ہر گناہگار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا چنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چن لیا. جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل نے ایک سجدہ کیا تھا اللہ کے سامنے. روایات کے اندر میں آتا ہے وہ سجدہ اتنا لمبا تھا 50,000 برس تک اپنے سر کو اللہ کے سامنے سے نہیں اٹھایا. جبرائیل کو طاقت بھی ویسی اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، صحت بھی ویسی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی. 50,000 برس کا سجدہ معمولی سجدہ نہیں ہے، لیکن 50,000 برس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل خوش تو نہیں ہو؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ، میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا لمبا سجدہ روز قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، نہ فرشتوں میں، نہ انسانوں میں، نہ جناتوں میں. کہ جناتوں کی عمر 3,000 برس کی، پورا پیدا ہوتی ہی اگر سجدے میں سر رکھ دیا تو 3,000 برس کا سجدہ ہوگا. انسانوں کی عمریں پچھلے زمانے میں ہوا کرتی تھی 900 سال، 1100 سال، 1200 سال. قوم عاد، قوم سمود کا بچہ 250 سال کی عمر میں جوان ہوتا تھا. تو وہ بھی اگر کریں تو اتنا لمبا نہیں کر سکتے. اچھا، انبیاء کی بھی عمریں اتنی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس محنت کی، بعض روایات میں 1300 برس دین کی محنت کی. ہوگی بھی عمر تو کتنی ہوگی؟ 1500 سال ہوگی. تو جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ، میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہ اتنا لمبا سجدہ شاید کوئی کر نہ سکے، تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے اتنا لمبا شکرانے کا سجدہ ادا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل، آپ کو پتا ہے کہ امت احمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنے والا ہوں، وہ آخر امت ہے. ان کی عمریں 50 سال 60 سال کی ہوں گی. 50 سال 60 سال کی عمریں ان کی ہوں گی پوری. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کی لاش کے اوپر رو رہی ہے اور اس کی عمر تھی 300-350 سال. یعنی کہ ٹھیک ہے، تیرے بچے کو دیکھ کر کے اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ میرا تو ابھی بچہ تھا. اس نے کہا کہ تیرے بچے کو 350 سال کی عمر ملی ہے، قیامت سے پہلے ایک امت آنے والی ہے، ان کی عمریں 50 سال 60 سال کی ہوں گی. تو وہ اس نے رونا بند کر دیا. اور روایت میں آتا ہے، پوچھا کیا 50 سال 60 سال؟ تو ان کے بچے، بیوی، شادی کچھ نہیں ہوگی. کہا وہ نانا دادا بھی بنیں گے 50-60 سال میں. تو اس کو یقین نہیں ہوا. اس نے کہا کہ اللہ اگر مجھے اتنی عمر دے دے تو پوری عمر میں ایک سجدے میں گزار دوں. کرنے لگے تو جبرائیل کو کہا 50-60 سال ان کی عمریں ہوں گی، لیکن 50-60 سال کی عمر میں اس امت کے اندر کا گناہگار سے گناہگار امتی اگر ایک لمحے کا سجدہ میرے سامنے اخلاص کے ساتھ میں کرے تو جبرائیل آپ کے یہ 50,000 برس کا سجدہ اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا.
عیسیٰ علیہ السلام جہاں کہیں سے گزرتے کہا کرتے تھے قل لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ جنگلات سے گزر رہے تھے تو کہا کہ لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جنگل کے اندر سے ایک پتھر کے اندر سے آواز آئی کہ تو نے سچ کہا اور تو نے حق کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام پریشان کہ اس جنگل کے اندر میں کون ہے جو میرے اس بات کا جواب دے رہا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پھر جواب آیا کہ تو نے سچ کہا اور تو نے حق کہا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس آواز کے قریب گئے تو دیکھا ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے اندر میں پتھر کو کوڑ کر کے اندر ایک گفا بنی ہوئی ہے۔ آپ اندر جب داخل ہوئے تو دیکھا مکڑیوں نے جالے لگائے ہوئے ہیں۔ ایسا دیکھنے سے محسوس ہوتا تھا کہ شاید اندر کوئی نہیں ہے، لیکن جب آپ اندر گئے تو دیکھا ایک شخص ہے بالکل تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے بیٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سلام کیا، جب سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دینے کے بجائے یوں فرمایا کون ہے جو میری زندگی کے قیمتی وقت کو ضائع کرنے کے لیے آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ کہا مریم کے بیٹے؟ کہا ہاں میں مریم کا بیٹا عیسیٰ ہوں۔ کہ اوہو میری تمنا بھی تھی آپ سے ملاقات ہو۔ گفتگو کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہاں کتنے دنوں سے بیٹھے ہو؟ تو کہنے کہ پورے 500 سال ہو گئے میں یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بیٹھا ہوں۔ 500 سال ہو گئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بیٹھا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ 500 سال سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کہا ہاں 500 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تعجب سے پھر ایک مرتبہ پوچھا کہ 500 سال سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ تعجب کیا کر رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے امت احمد آئے گی، میں تو اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں۔ میں نے پڑھا ہے اپنی کتابوں کے اندر میں کہ اس امت کے اندر سے ادنا گناہگار سے گناہگار امتی نے اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ اخلاص سے کہہ دیا تو میری 500 سال کی عبادت اس کے سامنے کوئی معنی نہیں۔ میں اپنی آخرت کی تیاری کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچے مقام کے اوپر پہنچایا ہوا ہے، اور اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں۔ تراویح کی ایک رکعت کا ایک سجدہ اللہ جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ جمعہ کے دن گھر سے وضو کر کے مسجد تک آؤ، روایات کے اندر بھی آتا ہے 1 سال کے نفل روزے رکھنے کا ثواب اللہ ہی سے دے رہا ہے۔ عمر تھوڑی ہے، اعمال پر ثواب زیادہ ہے۔ 1 سال کی تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دے رہا ہے جو جمعہ کے دن وضو کر کے مسجد آتا ہے، باوضو مسجد کی طرف آنے کا اہتمام کرتا ہے۔ شب قدر کی ایک رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 راتوں کی عبادت اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا۔ اس امت کے یہ جو افضلیت ہے، یہ جو فضائل ہیں، اس لیے ہیں کہ پچھلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت نہیں عطا کی تھی۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محنت دی ہے، لیکن اس محنت کے ساتھ میں اس امت کو صفات کے ساتھ میں جو دعوت چلتی ہے اور صفات کے ساتھ میں جو محنت ہوتی ہے، اس محنت کے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گرائے گا جیسے انبیاء علیہ السلام محنت کرتے تھے اور لوگ ان کی طرف دوڑ دوڑ کر کے آیا کرتے۔ 950 برس کی محنت حضرت نوح علیہ السلام کی، اور 950 برس کی محنت میں نوح علیہ السلام کی 82 افراد روایت کے اندر میں آتا ہے ایمان میں داخل ہوئے۔ 82 لوگ ایمان کے اندر میں داخل ہوئے۔ اس امت کے اندر کے ایسے افراد ہیں آج کے دور میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے اس دنیا سے 1500 سال ہو گئے، 1500 سال کے قریب ہو رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد آج 1500 سال کے بعد بھی اس امت کے اندر میں ایسے افراد موجود ہیں جن کے ہاتھ کے اوپر یورپ جیسے ممالک کے اندر میں لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ہمارے ہندوستان کی ایک شخصیت ہے مولانا کریم صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ،
آئے دن کوئی نہ کوئی ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لاتا ہے. ہزاروں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. پڑوس کی ملک کی جماعتیں جب یورپ کے سرزمین کے اوپر بستر کندھوں کے اوپر لے کر کے چلتی ہیں تو ان کے چلنے کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کے اندر میں داخل ہوتے ہیں. یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے. اللہ نے اس امت کو یہ چیزیں عطا فرمائی. لیکن میری دعوت میں اثر کب پڑے گا, آپ کی محنت میں کب اثر پڑے گا؟ تو وہ میں جیسے پچھلے جمعے میں بتا رہا تھا, صفات. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو صفات ملا کرتے تھے, ہمیں محنت کر کے اپنی زندگی کے اندر میں لانے پڑیں گے. اپنے دل کو اتنا گہرا بنانا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر بندے کا عیب اس دل کے اندر میں سما جائے. اللہ کے ہر بندے سے بے پناہ محبت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. ہر آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرتا ہے. اس امت کے ولی سے جتنا پیار کرتا ہے اللہ اس امت کے گناہگار سے اتنا ہی پیار کرتا ہے, اتنا ہی پیار کرتا ہے. اس امت کے ہر بدکار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز پڑھنے والے سے پیار کرتا ہے. کب تک؟ موت تک. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس قرآن کی آیت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے, جو گناہوں کے اندر میں مبتلا ہیں, جو بدکاری کر رہے ہیں, جو زنا کر رہے ہیں, جو شراب پی رہے ہیں, جو آئے دن اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں, تکلیفیں دے رہے ہیں, جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں, جو مسلمانوں کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں, وہ بندے, ان سے مخاطب اللہ اس آیت کے اندر میں قرآن کے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. ان کی راتیں شراب کے اندر میں, ان کی راتیں جوئے کے اندر میں, ان کی راتیں بدکاری کے اندر میں. اے وہ بندے میرے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اور صبح سے شام تک گناہ کر رہے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. کہ تم یہ مت سوچنا کہ میں تو بدکار ہوں, میری دعا اللہ کیسے قبول کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا. یہ کبھی خیال مت کر. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کب تک میں نے بندے تیرے لیے چھوٹ رکھی ہے؟ جب تک کہ تیرے گلے کے اندر میں خرخری نہیں لگ جاتی, جب تک کہ تو یہاں تیرے گلے کے اندر میں خرخری نہیں لگ جاتی اور تیری آواز یہاں کر کے خر خر کرنا شروع کر دیتی ہے سکرات کے اندر میں, اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ کا منتظر ہے اور اس وقت تک اللہ کو اس سے پیار ہے. کبھی سنا کہ بارش صرف اللہ والوں کے کھیت میں ہو رہی ہے, گناہگار کے کھیت میں اللہ نے روک دی کیونکہ اس کے گناہ زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف نمازیوں کو آج کے بعد روزی دے گا اور گناہگاروں کے لیے روزی کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیے ہیں. ہاں, گناہگار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ شفقت اور محبت کے اندر میں کچھ حالات ڈالیں گے تاکہ میرا بندہ مسجد تک آ جائے, تاکہ وہ میرے سامنے آ کر کے آنسو بہائے. بہانے ڈھونڈے گے. اللہ جمعہ کیوں رکھا؟ کہ ہر گناہگار جمعہ میں کم سے کم 8 دن کا گناہگار جمعہ میں آ کر کے توبہ کر لے. رمضان کیوں رکھا؟ سال بھر کا گناہگار رمضان میں توبہ کرے, میں اس کو معاف کر دوں گا. عید کیوں رکھی؟ کہ سال بھر گناہ کیے, رمضان بھی گناہ کے اندر میں اس کے گزر گئے, عید کی نماز کو بھی آئے گا تو عیدگاہ کے اوپر میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک نے اس کی ہزاروں لاکھوں مثالیں حدیث کے اندر میں پڑھی ہیں, قرآن کے اندر میں ایسے کئی واقعات قرآن کی تفسیر کے اندر میں پڑے ہوئے ہیں جن کی زندگیاں بدکاری اور گناہوں کے اندر میں گزری. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بس یوں آ کر کے کہ اللہ معاف کر دو, اللہ نے معاف کر دی, معاف کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر میں ایک گبیا تھا, گانے گایا کرتا تھا, مدینے کی گلیوں کے اندر میں گانے گاتے ہوئے گھوما کرتا تھا.
سارے لوگ اس کا گانا سننے کے لیے آیا کرتے تھے، اور گانا سن کر کے اس کو کوئی روپیہ دیتا، کوئی 2 روپیے دیتا، میں روپیہ اپنے حساب سے بتا رہا ہوں، کوئی درہم، 1 درہم، 2 درہم، کوئی کھانا دے دیتا، کوئی کچھ دے دیتا. لیکن جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا بھاگ جایا کرتا تھا. حضرت عمر کا کوڑا بڑا مشہور تھا کہ حضرت عمر کے ہاتھ اگر لگ گیا تو بڑی بے رحمی سے ماریں گے، پیٹیں گے، بھاگ جایا کرتا تھا. ہوا ایسا کہ گانا گاتے 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 اس کی زندگی ختم ہونے کے قریب آئی. اس کی عمر روایات کے اندر میں آتا ہے کہ 82 سال کی عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اس کی آواز کے اندر میں تبدیلی آ گئی. اب بوڑھے کی آواز کہاں نکلے گی؟ بوڑھے کی آواز نہیں نکل رہی ہے. اب یہ مدینے کی گلیوں میں پورا صبح سے شام تک گھومتا رہا، گانا گاتا رہا، کسی نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. اب وہ کانوں کی لذت ختم ہو گئی، اس کی آواز کی جو آواز کے اندر کی جو کوالٹی تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب کانوں کو لذت نہیں آ رہی ہے لوگوں کی. اب لوگوں نے پیسہ نہیں دیا. صبح سے شام ہو گئی. عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع کے اندر میں ایک قبر کے پاس جا کر کے بیٹھا اور اپنا جھولا اس نے وہاں رکھا اور رکھ کر کے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگا، یا اللہ، آج دنیا کے اندر میں کوئی میرا گانا نہیں سن رہا ہے. جب میری آواز اچھی تھی اور میں اچھا گاتا تھا، سارے لوگ آ کر کے گانا سنا کرتے تھے اور مجھے پیسے دیا کرتے تھے. آج میری آواز ختم ہو گئی تو صبح سے شام ہو گئی، کسی نے مجھے کھانے کو نہیں دیا. اللہ، کوئی میرا نہیں سن رہا ہے، تو میری سنے گا نا. اللہ، بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دے. اب اس کی توبہ کس لیے ہے؟ اللہ کے خوف سے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے نہیں ہے کہ مروں گا تو قبر میں کیا ہوگا، مروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، اس کا عذاب ملے گا، اس ڈر سے توبہ نہیں ہے. پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اللہ کے سامنے رو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ذکر کر کے ایسے مسجد کی چٹائی کے اوپر ایسے لیٹے ہوئے تھے تو حضرت عمر کو آواز آئی، عمر، جنت البقیع میں میرا ایک دوست ہے جو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، جلدی سے کھانا لے کر کے پہنچ ورنہ پورے مدینے کے اوپر عذاب آ جائے گا. حضرت عمر اٹھے اور بھاگے ننگے پیر. حدیث کے اندر بھی آتا ہے ننگے پیر بھاگے، روایت میں آتا ہے ننگے پیر جنت البقیع کی طرف بھاگے. جب جنت البقیع کے دروازے کے اوپر گئے تو اس گویے نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں. اب عمر کا ڈنڈا اسے یاد آ گیا، بھاگنے لگ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہچانا نہیں. کہنے کہ کہاں بھاگ رہا ہے؟ کہا نہیں تم مارو گے. کہا کہ نہیں ماروں گا، میرے ڈر سے مت بھاگ، جسے پکار رہا تھا اس نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہوا ہے. اور پھر اس کو کھانا کھلایا، وہ تائب بنا، توبہ کی اس نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنا. ہر گناہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کر رہا ہے. ہر گناہگار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں. کب تک؟ موت تک. اور موت کب آئے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں. میں یہاں بات کر رہا ہوں تو میری جمعہ مکمل ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے موقع غنیمت سمجھ کر کے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ہر بندے سے پیار کرتا ہے. اور جو بندے گناہوں کے اندر میں مبتلا ہیں ان کو اچھے اخلاق کے ساتھ میں، اچھے صفات کے ساتھ میں، اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، اپنے پڑوسی ہیں، اپنے محلے والے ہیں، اپنے علاقے والے ہیں، سارے عالم کے اندر میں جہاں کہیں جا رہا ہے، یہ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے سے انبیاء علیہ السلام کا کام لے کر کے پیدا ہوا ہے. وہ کام ہے دعوت والا کام اور دین کی محنت، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کی محنت. اب اس محنت کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اگر وہ کسی جگہ بیٹھ کر کے کسی بندے کو کہتا ہے کہ ارے اللہ کے بندے آپ کیا کرتے ہو؟ کہ میں کاروبار کرتا ہوں. اچھا، کاروبار کے ساتھ میں نمازیں ہوتی ہیں؟ اچھا، کاروبار کے ساتھ میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یاد کرتے ہو؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر زندگی گزارے؟ بس اتنا کام کیا. انبیاء علیہ السلام والا کام کرنے کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے دے گا قیامت. اچھے اخلاق، اچھے صفات یہ پیدا کرنے پڑتے ہیں، اس کو لانا پڑتا ہے زندگی کے اندر میں. جیسے ایک جنگل ہے اور جنگل کے اندر میں اگر مجھے اناج اگانا ہے تو اس کے لیے محنت ہے. اگر کانٹے اور ببول کے درخت، کیکر کے درخت اور وہ گھاس سارا اور سانپ بچھو کا اگر اس کو ٹھکانہ بنایا تو محنت کی ضرورت نہیں ہے. محنت کی ضرورت نہیں ہے. یہ دل، یہ کھیتی ہے، اس کے اندر میں اگر اچھائیوں کی محنت ہوتی رہی اور اس کے اخلاق کی محنت ہوتی رہی، اچھے صفات کی محنت ہوتی رہی تو یہ دل کی زمین کے اوپر اگر محنت اس لائن کی ہوئی تو یہ صاف شفاف ہوگا اور اس کے اندر سے اچھے اخلاق نکلیں گے. اس کے زبان کے بول پھر لوگوں کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنیں گے. اس کے زبان کے بول سے پھر لوگوں کی زندگیاں نہیں جڑیں گی.
پھر یہ زبان کے بارے میں بولتے ہوئے سوچے گا کہ میرے زبان کا بول اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتہ لکھنے والا لکھ رہا ہے، میرے کان جو میں سن رہا ہوں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب دینا پڑے گا، اور یہ لکھنے والا لکھ رہا ہے، میرے ہاتھ جو کام کر رہے ہیں ان ہاتھوں کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ لکھ رہا ہے، کل قیامت کے اس کا حساب دینا ہوگا، میرے پیر جس طرف جا رہے ہیں اس کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھا جا رہا ہے، کل قیامت کے لیے اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ دین کی جو محنت ہوتی ہے اور دین کی جو بات ہوتی ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ میں، اس لیے تو اللہ نے شرط لگائی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ تم دین کا کام کرو اور دین کی محنت کرو اور دین کی دعوت دو، اس سے اونچا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر تم دین کی محنت کرتے ہوئے اور دین کا کام کرتے ہوئے اخلاق کے ساتھ میں کوئی ایسا عمل ہو گیا جس کی وجہ سے ساری محنت بھی ختم ہو جائے گی، سامنے والا تو اللہ کے دین کے اوپر آ سکتا ہے اور تمہاری کسی بد اخلاقی کی وجہ سے، تمہارے کسی بد کرداری کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مردود کر دیے جائیں۔ تو جتنے داعی اس امت کے اندر میں آئے سب نے اس کی محنت کی، دعوت کی محنت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کرائی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگوں کے دین کی دعوت دیتے تو قوم ایسی تھی، میوات کے علاقہ قوم ایسی جن کو دین کی کوئی معلومات نہیں، جن کے گھروں کے اندر میں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، قرآن کس چڑیا کا پتہ ہے جانتے نہیں تھے، محمد کس چڑیا کا پتہ ہے ان کو پتہ نہیں تھا۔ حالات ایسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو چار دن رات اللہ کے سامنے روتے اور دن محنت کرتے تو کسی اکا دکا لوگوں کو جمع کر کے لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنگلے والی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر میں اس واقعے کو لکھا۔ ایک مرتبہ بنگلے والی مسجد کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دہلی کا ایک بہت بڑا سیٹھ جس کا لوگوں کے اندر میں بہت زیادہ رسوخ تھا، لوگوں کے اندر میں زیادہ وزن تھا، وہ آیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اور مولانا سے آ کر کے بنگلے والی مسجد میں کہنے لگا، حضرت میں نے اس شہر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی بات لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اور لوگ آپ کی بات سن نہیں رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں دہلی کے ایسے بڑے بڑے افراد ان کو جمع کروں، ان کو کھانے کی دعوت دوں، آپ آئیں اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنی بات ان کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے اس سے کوئی فائدہ ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کب رکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اتوار کے دن سارے احباب کو بلاؤں گا۔ مولانا الیاس صاحب نے کہا کتنے لوگ ہوں گے؟ کہا 60 سے 70 لوگ ہوں گے، اس میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کو بھی انہوں نے مدعو کیا اور سارے آئے، دہلی کے بڑے بڑے لوگ۔ مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ وہ سب VIP لوگ ہیں، سب بڑے لوگ ہیں، آپ کو وقت کے اوپر آنا پڑے گا۔ کہا 10 بجے آپ میرے پاس پہنچ جانا اور 10 بجے سے 11 بجے تک آپ کا بیان ہوگا، 11 بجے برابر میں ان کو کھانا کھانے بٹھاؤں گا، 12 بجے تک ان کی کھانا وغیرہ کھا کر کے ان کی چھٹی کر دوں گا، 12 کے بعد 1 منٹ ان کا ٹائم نہیں، 2 گھنٹے بڑی مشکل سے میں نے پورے دہلی کے اور اطراف کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا ہے، آپ 10 بجے برابر پہنچ جانا۔ مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ نہیں میں 9:30 بجے ہی پہنچ جاؤں گا۔ کہا نہیں، آپ گڑبڑ کر دو گے، سارے بڑے لوگ ہیں، میں کیا کروں گا، میرا ڈرائیور گاڑی کے ساتھ آپ کے پاس بھیجوں گا، وہ بھی بہت بڑا آدمی تھا۔ کہا 9 بجے میرا آدمی دروازے کے گیٹ کے اوپر آ جائے گا، 10 بجے آپ کو گاڑی کے اندر میں وہاں برابر 9:45 بجے پہنچا دے گا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنیچر کی پوری رات مسجد کے اندر میں روتے رہے کہ اللہ کل اتنا مجمع ملے گا اور اس کو تیرے دین کی بات کرنا ہے اور سارے بڑے بڑے افراد ہیں، پتہ نہیں پھر وہ کتنوں کو دعوت دیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگ تیرے دین کے اوپر آئیں گے، اللہ کل میری زبان کو کھول دے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں لکنت تھی، صحیح ڈھنگ سے لوگوں کے دین کی بات سمجھا بھی نہیں سکتے تھے، ہمیشہ طبیعت خراب رہتی تھی، کمزور ضعیف۔ مولانا الیاس صاحب نے پوری رات روتے رہے اور فجر کی نماز
بڑے مختصر صورتیں پڑھائی، اس کے بعد ذکر کیا، پھر اس کے بعد دعا کی. اب ناشتے کے لیے حضرت مولانا سعید خان صاحب اور مولانا علی میاں ندوی یہ حضرات انتظار کر رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی مسجد میں جاتے ہیں، کبھی مسجد کے گیٹ کے اوپر جاتے ہیں. ان کی تو فکریں بڑی عجیب تھی، وہ داعی ہمارے جیسے تھوڑی تھے. ان کی بیوی کہنے لگی کہ کیا حال ہے، اتنا تڑپتے ہو پوری رات اور اتنا بے چین رہتے ہو، کیا بات ہے؟ کسی کی شب وصل سو کر کٹے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے، یا الہی میری شب یہ کیسی شب ہے، نہ سو کر کٹے ہیں نہ رو کر کٹے ہیں. پوری رات بے چین تڑپا کرتے تھے، کیسے ایک آدمی کو نماز کے اوپر لاؤں، کیسے ایک آدمی کو جہنم سے بچاؤں. صبح جیسی ہوئی مولانا کی بے چینی کا عالم بڑھ گیا، کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں. 9 بج رہے. حضرت علی میاں ندوی نے کہا حضرت مختصر سا ناشتہ کر لیجئے، چلنا. نہیں کھاتے تو روز ہی ہیں، آج اللہ کی دین کی دعوت دینی. 9 بج گئے، 9:30 بج گئے، 10 بج گئے، گاڑی نہیں آئی. 10 بج گئے، گاڑی نہیں آئی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے چین پریشان، کیا ہوا؟ اس زمانے میں فون تو تھے نہیں کہ فون لگاتے اور پوچھتے کہ کہاں تک آیا اور میں تیار ہو کر کے بیٹھا ہوں. 10:30 بج گئے. 11 بجے گاڑی گیٹ کے اوپر آئی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈرائیور سے کہا کہ بھئی کیا بات ہے اتنی دیر کر دی؟ کہا ہاں مجھے تھوڑا دیر ہو گئی. جا کر کے گاڑی کے اندر میں بیٹھے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گاڑی میں جب بیٹھے اور اس کے مکان تک پہنچتے وہ دہلی کے شہر ہوتے وہاں پہنچتے 12 بج رہے تھے. جب ہم گاڑی سے اترے تو کیا دیکھا، لوگ گاڑیوں کے اندر میں بیٹھ کر کے واپس نکل رہے تھے. جیسے ہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سیٹ نے دیکھا، آ کر کے کہنے لگا کہ تجھ جیسا نالائق اور تجھ جیسا کمینہ آدمی اس زمین کے اوپر میں نے آج تک نہیں دیکھا. وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ. اور زور کا ایسا گھوسا مار کر کے مولانا کو ڈھکیل دیا. مولانا نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہ میں نے تجھے 50 مرتبہ کہا تھا کہ 9:45 بجے آنا. 1 گھنٹہ سارے لوگ انتظار کرتے رہے. بیان 11:30 بجے میں نے ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، ان کا کھانا ہوا، اب یہ نکل رہے ہیں، تو کیوں آیا میرے دروازے پر رذیل کتے؟ ایسے الفاظ اس نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ استعمال. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس سیٹ کو کچھ بولتے اس سے پہلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ہاتھ پکڑ کر کے دبایا اور دبا کر کے کہا کہ زبان ہرگز مت کھولنا. اور پھر کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں دیر ہو گیا، مجھے معاف کر دو. اب اتنا بھی غصہ کیا کام کا، کھانا کھلا دو. کہنے کہ ہاں کتوں کی تو عادت ہوتی ہے ٹکڑوں کے اوپر پلنے کی، جا کر کے وہاں دسترخوان کے اوپر کھانا کھا اور یہاں سے نکل جا، اور زندگی میں دوبارہ کبھی اپنی شکل مجھے مت دکھانا. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے روک دیا. دسترخوان کے اوپر جا کر کے بیٹھے. مولانا کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے. مولانا نے 2-3 لقمے کھانا کھایا اور کہا کہ وہاں سے جب نکلے تو کہا کہ ان کو گاڑی بیڑی مت دینا، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو وہاں پہنچائے، یہ کیا دین کا کام کریں گے اور ان سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا دین کا کام کریں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں سے پیدل چل کر کے بنگلے والی مسجد تک آئے. حضرت علی میاں فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے وہاں مجھے بولنے کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگے کہ وہ اتنا غصے میں تھا کہ وہ میری حیثیت میری شخصیت سب بھول گیا اور مجھے کتے کے لقب سے اس نے پکارا ہے. سوچو اگر میں کہتا کہ تیرے ڈرائیور کی غلطی ہے تو ڈرائیور کے ساتھ میں کیا کرتا؟ اسی وقت اس کو کام سے نکال دیتا. ایک آدمی کی روزی جس جگہ ہے اس جگہ باقی رہے. الیاس اس کو پسند کرتا ہے 1000 آدمیوں کو دین کی دعوت دینے سے. اس کو کہتے ہیں دعوت، اس کو کہتے ہیں دین کی محنت. کہ اگر میں کہہ دیتا تو اسی وقت اس کو کام سے نکال دیتا. اس کو کیا سزا دیتا؟ سوچو تم. ضرور اس کے اندر میں کوئی ڈرائیور کی بات ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہا کہ اللہ اس ڈرائیور کی حفاظت فرما، وہ میرے اوپر اتنا جلال میں ہے تو اس کے اوپر کتنا جلال ہوگا. کہنے لگے ایک مسلمان کا دل دکھانا اور اس کے دل کو تکلیف پہنچانا اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ 1000 لوگوں کو دعوت دینے سے ہم بچ جائیں. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 6 مہینے کے بعد اس سیٹ کو پتہ نہیں کسی طریقے سے یہ ساری بات کی حقیقت پہنچی. وہ آ گیا بنگلے والی مسجد
اور آ کر کے اس نے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کو پکڑا اور جو چومنے لگا اور کہنے کہ حضرت مجھے معاف کر دو، حضرت مجھے معاف کر دو. مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں معاف کرنے کی. پہلی شرط یہ ہے کہ اس ڈرائیور کو اپنی زبان سے اف بھی نہیں کہے گا اور اس کو معاف کر دے گا اور اس کو اپنے جگہ پر کام کے اوپر باقی رکھے گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے راستے کے اندر 4 مہینے لگائے گا. کہنے کہ ہاں حضرت میں 4 مہینے ضرور جاؤں گا. وہ شخص 4 مہینے اللہ کے راستے کے اندر میں گیا اور واپس آنے کے بعد لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے اس اسٹیٹ کو بنایا. میں اس واقعے کو بتا کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دین کی جو محنت ہوتی ہے، دعوت کا جو کام ہوتا ہے، وہ صفات کے ساتھ میں ہوتا ہے. اپنے بیوی کو دعوت دینی ہے تو بد اخلاقی کے ساتھ میں نہیں ہوتی دعوت. اپنے بچوں کو دین کے اوپر لانا ہے تو بد اخلاقی کے ساتھ میں نہیں ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر چلے اور یہ سب نمازی بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اوپر آئے، تو یہ بد اخلاقی کے ساتھ میں نہیں ہوگا، بغیر صفات کے ساتھ نہیں ہوگا. جیسے وضو کرنے کے لیے، نماز کے لیے جب آپ جاؤ گے تو وضو نماز کے لیے شرط ہے. اگر آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھا، اللہ کی قسم وہ نماز قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نماز میں وضو نہیں ہے. لیکن نماز کے لیے وضو فرائض میں سے نہیں ہے. نماز کے لیے وضو فرائض میں سے نہیں ہے. نماز کے فرض 13-14 اس کے اندر میں وضو نہیں ہے. اس کے اندر میں وضو نہیں ہے. وضو فرض نہیں ہے لیکن شرط ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ایسے ہی اللہ کے دین کی محنت کے لیے اور دین کی محنت کے لیے صفات فرض نہیں ہے لیکن شرط ہیں. بغیر صفات کے ہماری دعوت ہمارے بھائی کے اوپر بھی اثر نہیں ہے، بھائی کے اوپر بھی اثر نہیں. اس لیے میرے پیاروں، یہ عمل بہت اونچا، اور اس عمل کو کرنا ہے تو اس عمل کو کرتے ہوئے اپنے اندر کی گندگیوں کو نکالنا ہوگا. اور نماز قبول ہوگی جب نماز بنے گی. روزہ قبول ہوگا جب روزہ بنے گا. وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے بات مکمل ہر جمعہ میں نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، حرام مال سے افطار کر رہے ہیں اور حرام مال سے سحری کر رہے ہیں، تو روزہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اس کا روزہ اس کے منہ کے اوپر پھینک کر کے مارا جائے گا. ایک آدمی نماز کے لیے آ رہا ہے، نماز کے لیے کھڑا تو ہے لیکن حرام کا لباس اس کے جسم کے اوپر ہے، کہ حرام کمائی سے کمایا ہوا لباس اس کے جسم کے اوپر ہے. نماز قابل قبول نہیں ہے. حرام کی غذا اس کے پیٹ کے اندر میں گئی ہوئی ہے. اس کی دعا اس کے نماز کے بعد ایک بارش سر سے اوپر نہیں جائے گی. قبول ہونے کا تو بہت دور کا سوال ہے. حدیث کے اندر میں آتا ہے، صحیح حدیث میں ہے، ایک آدمی جنگل میں ہوتا ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، دل گڑا رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیجئے. اللہ کہتے ہیں اس کے پیٹ کے اندر کی غذا اور اس کے بدن کے اوپر کا لباس حرام کا ہے، اس کی دعا کا ہمارے پاس کوئی اعتبار نہیں، ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے. ایسے ہی اللہ کی دین کی محنت ہوتی ہے تو دین کی محنت کے ساتھ میں اچھے اخلاق، اچھے سوچ، اچھے خیالات کے ساتھ میں جو دعوت دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات گراتے ہیں. اللہ ہم سب کو دین کی محنت کے اندر میں لگائے اور صحیح اخلاق اور صحیح صفات کے ساتھ میں دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی اندر کی گندگیوں کو نکالنے کے لیے کسی اللہ والے سے ہمارا تعلق ہو، اس کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کرو، اس کو سمجھا، اس کو بولو میرے اندر میں یہ برائیاں ہیں، آپ میری ان برائیوں کو نکالنے کے لیے آپ مجھے کوئی ذکر بتائیے، کوئی اصلاح کا راستہ بتائیے. وہ اللہ والے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں. وہ روحانی ڈاکٹر علاج کریں گے تو پھر ہمارے اندر میں اچھے صفات پیدا ہوں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنتیں پڑھ لو.